ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ حضور غوث اعظم کا یہ مبارک مہینہ چل رہا ہے، یہ ربیع الاخر، اور آج تیسرا جمعہ ہے۔ انشاءاللہ تعالی اسی پر گفتگو ہوگی۔ آج میری گفتگو حضور غوث اعظم سے پہلے جتنی بھی اولیاء کاملین آئے ان سب نے حضور غوث اعظم کی بشارت دی۔ تو وہ کون کون بزرگ ہیں دنیا کے اندر جنہوں نے حضور غوث اعظم سے پہلے غوث اعظم کی بشارت سنائی؟ جو بھی ولی آتا رہا اس نے اس بات کی خبر دی کہ اے لوگو، میرے بعد ایک اللہ کا مقدس ولی بغداد میں تشریف لائے گا، اس کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا، اور اس کا مقام اتنا بلند ہوگا کہ آج تک وہ مقام و مرتبہ کسی ولی کو حاصل نہ ہوا ہوگا۔ تو حضرات محترم، آج اسی پر انشاءاللہ العزیز تھوڑی سی لب کشائی ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے پیر و مرشد کے صدقے میں اللہ تعالی کما حقہ حضور غوث اعظم کی سیرت بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس سے ہم کچھ عبرتیں حاصل کریں، کچھ نصیحتیں حاصل کریں، تاکہ ہماری زندگی اور آخرت سنور جائے۔ بزرگان دین کا تذکرہ ہمارے لیے نمونۂ زندگی ہے۔ ہم اگر ان کے نقش قدم پر چلیں گے، ان کی جو زندگی تھی اس طرز زندگی کو ہم اپنائیں گے، تو انشاءاللہ تعالی ہماری دنیا بھی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ تو بزرگوں کا ذکر کا مقصود ہی یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں وہ روشنییں لائیں جو انہوں نے ہمارے لیے چھوڑی ہیں، وہ برکتیں ہم حاصل کریں جو انہوں نے ساری زندگی مجاہدہ کر کے ہمارے اور آپ کے لیے چھوڑ کے گئے ہیں۔ وہ راستہ جو انہوں نے اپنایا تھا وہ راستہ ہم اپنائیں، جو انہوں نے عمل کیے تھے وہ ہم عمل کریں، تاکہ ہماری اور آپ کی زندگی صحیح ہو اور دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی سنور جائے۔ درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو حضرات محترم، جتنے بھی بزرگ دنیا کے اندر آئے حضور غوث اعظم سے پہلے، سبھوں بزرگوں نے ایک ہی اعلان، ایک ہی بات کہی کہ میرے بعد ایک قطب بغداد میں تشریف لائے گا، اس کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہنا، اس کا مقام بہت بلند ہوگا۔ اب ان بزرگوں میں پہلی فہرست پر میں لیتا ہوں محمد کاکیس علیہ رحمہ۔ نام یاد رکھیے، یہ ایسے بزرگ ہیں جو حضور غوث اعظم کے زمانے کے ہیں، لیکن اس وقت حضور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نوجوانی کے عالم میں تھے۔ محمد کاکیس علیہ رحمہ اس وقت بزرگ ہو چکے تھے، بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ کا وقت یعنی آپ کی زندگی کے آخری لمحات چل رہے تھے، اور یہ وہ بزرگ ہیں، ایسے پائے کے بزرگ ہیں
جن کے مریدین میں 17 بادشاہ وقت ہوا کرتے تھے اور آپ کے جھنڈے کے سامنے کھڑے ہوا کرتے تھے، یعنی 17 بادشاہ وقت۔ اس زمانے کے جو ملکوں کے بادشاہ تھے، شہروں کے بادشاہ تھے، وہ بادشاہ آپ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے کھڑے رہتے تھے۔ ایسے پائے کہ بزرگ محمد کاکیس علیہ الرحمہ جو بغداد معلیٰ کے اندر گزرے ہیں، اور ان کی شان ایسی بلند ہے، شریعت کے ایسے پابند ہیں، اور حضور کے سچے عاشق رسول، سچے غلام ہیں۔ آپ کی شہرت، آپ کی عظمت، آپ کی عزت، آپ کی رفعت و بلندی دیکھ کر اس زمانے کے بزرگ جو تھے وہ دنگ رہ گئے اور تعجب میں پڑ گئے کہ یہ شان محمد کاکیس علیہ الرحمہ کی۔ تو ایک بزرگ کا ذکر آتا ہے جس کو اعزاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں نے جو ہے دل میں یہ تصور کیا، یہ محمد کاکیس علیہ الرحمہ آخر اس کا عمل کیا ہے، اتنا مقبول اور مقبول کیوں ہو گیا، اتنا اس کا مرتبہ اور مقام کیوں بڑھ گیا، آخر حضور کی بارگاہ میں بھی اس کا کوئی مقام ہے۔ تو کہتے ہیں میرے ذہن میں یہ اکثر سوال رہا کرتا تھا، تو ایک دن میں درود پاک میں نے نفل نماز ادا کی، درود پاک پڑھا، اور درود پاک پڑھتے پڑھتے میں سو گیا۔ پھر کیا ہوا، عالم خواب میں مجھے حضور کی زیارت ہوئی، سرکار نے مجھے زیارت کرائی، اسی زیارت میں میں نے حضور کو صلاۃ و سلام پڑھا۔ پھر میں نے وہی بات رکھی جو میرے ذہن میں اکثر رہا کرتی تھی، یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، یا نبی اللہ، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، یہ محمد کاکیس ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا ہے، یا رسول اللہ اس کے بارے میں آپ کا خیال کیا ہے؟ تو میرے مصطفیٰ کریم ارشاد فرماتے ہیں، ارے تم اس شخص کے بارے میں پوچھتے ہو، یہ تو ان بندوں میں سے ہے، ان لوگوں میں سے ہے، ان شخصوں میں سے ہے، کل قیامت کے دن میں ایسے بندوں پر جو ہے فخر کروں گا۔ یہ محمد کاکیس علیہ الرحمہ، یعنی محمد کاکیس کی شان اور مرتبہ یہ ہے، میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ ان لوگوں میں سے ہے، کل قیامت کے دن جو ہے میں دیکھ کر فخر کروں گا کہ میری امت کے فردوں میں سے ایسے ایسے شخص اور ایسے ایسے بابرکت لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب محمد اعجاز علیہ الرحمہ نے عالم خواب میں حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا تو بڑا تعجب میں پڑ گئے کہ محمد کاکیس کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ آپ درس و تدریس دیا کرتے تھے اور واعظ و نصیحت بھی کیا کرتے تھے، لوگوں کے درمیان خطاب بھی کیا کرتے تھے، جو ہے جاہلوں کو علم بھی سکھاتے تھے، عالموں کو علم سکھاتے تھے، اور جو ہے تقریریں کر کے لوگوں کو رشد و ہدایت کا راستہ دکھاتے تھے۔ یہ شان تھی محمد کاکیس علیہ الرحمہ کی۔ جب دور دور تک شہرت ہو گئی کہ محمد کاکیس علیہ الرحمہ بہت پائے کے بزرگ ہیں اور ان کی تقریر میں بڑا اثر ہے، جو بھی ان کا بیان سنتا ہے وہ گناہوں سے چھوڑ کر نیک اور صالح بن جاتا ہے، گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے۔ شیخ عبد القادر کا زمانہ اس وقت جوانی کا عالم تھا۔ اللہ اکبر۔ سرکار سیدنا غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ محمد کاکیس علیہ الرحمہ کی محفل میں پہنچتے ہیں واعظ و نصیحت سننے کے لیے۔ اس وقت آپ تقریر کر رہے تھے، بھرا مجمع ہے، پبلک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ اکبر۔ شیخ عبد القادر جیلانی جیسے ہی جو ہے اس محفل میں داخل ہوتے ہیں، اس مجلس کے اندر آتے ہیں، محمد کاکیس کی نظر پڑی شیخ عبد القادر جیلانی پر، دیکھتے ہی آپ پکار اٹھے، یہ جو نوجوان آ رہا ہے اس کو میری محفل سے دور کر دو، میری مجلس سے دور کر دو۔ اللہ اکبر۔ جو محبین بیٹھے ہوئے تھے، جو آپ کے مریدین بیٹھے ہوئے تھے، اور جو جانثار تھے اور جو تقریر سننے والے تھے، ساروں کی توجہ حضور غوث اعظم کی طرف ہو جاتی ہے، اور جو مریدین تھے اٹھتے ہیں، غوث اعظم کو پکڑ کر باہر کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ لیکن حضور غوث اعظم برا نہیں مانتے ہیں، عظمت دیکھیے۔ اللہ اکبر۔ اور آج اگر ہمیں یا کسی کو باہر کر دیا جائے تو انسان بابیلا کر دیتا ہے، لیکن وقت کا قطب ابدال ہے، جو پیدائشی ولی ہے، لیکن اس کا مقام و مرتبہ اور صبر کا عالم دیکھیے۔ اس سے ہمیں یہ نصیحت حاصل کرنا چاہیے کہ اگر کوئی فی الوقت بات ہو جائے تو صبر سے کام لے کر اس بات کو دفع کر دینا چاہیے، دور کر دینا چاہیے۔ حضور غوث اعظم باہر چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد غوث اعظم تھوڑی دیر کے بعد جب یہ محفل پھر سج جاتی ہے، خطاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، لوگوں کے اندر شانتی بن جاتی ہے۔
غوث